الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات محمد پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ان بندوں کی معرفت عطا فرمائی ہے کہ جن بندوں کی زبانوں کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا ہے، اور وہ بندگان خدا کہ جن کے ذریعے سے اگر یہ ذریعے نہ ہوں تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے. اس لیے کہ ہم عالم اسلام کو مسلسل 1400 برس سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ بغیر انبیاء کے وسیلے کے سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو کبھی بھی اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا، اور اللہ اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس کے تمام تر افکار بندوں تک پہنچیں گے تو کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچیں گے، اور اسی لیے اس نے وہ ذریعے امت میں اور مخلوقات میں قرار دیے. اور دیکھیے ایک آواز دی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ، دیکھیے ترجمہ آپ کے پاس ہے کہ اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں ہے، اولی الامر جو تم میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اس سے پر ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے. تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس اللہ کی اطاعت کرو جو تمہاری شہرک سے قریب ہے اور تم میں ہی ہے، تمہارے ہی درمیان ہے، لیکن یہ نہیں کہا. رسول کے لیے بھی یہ نہیں کہا، اس لیے کہ رسول کو ایک دن اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے. لیکن اولی الامر کا اللہ نے جب نام لیا تو یہ کہا اولی الامر تمہارے ہی درمیان رہے گا، اور تمہیں اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی ویسی اطاعت جیسے اللہ و رسول کی کرنی. اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کا جو معیار ہوگا وہ وہی معیار ہوگا کہ جو رسالت کا معیار ہوگا. نئی بات آپ تک پہنچی نہیں؟ یعنی سوائے رسالت و نبوت کے اولی الامر کے پاس سارے وہ صفات ہونے چاہیے کہ جو 1,24,000 کے پاس تھے، تبھی اطاعت واجب ہوگی. اگر کوئی اولی الامر ایسا ہو، سامنے کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ میرے محترم بیٹھے، کہ اگر کوئی اولی الامر یا کسی ایسے کو اولی الامر آپ مان لیں، کیا کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے. دیکھیے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا. دیکھیے یہ تو نہیں کہا کہ کبھی کرنا ہے اولی الامر کی اطاعت کبھی نہیں کرنا، یعنی اولی الامر کی اطاعت مسلسل ہے، ہر وقت اولی الامر کی اطاعت ہے. جب بھی اولی الامر ہو اس کی اطاعت ہے. تو اب اولی الامر کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ جس کی اطاعت پوری امت پر فرض، اور امت بھی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، اور امت بھی وہ کہ جس کے لیے قرآن میں اعلان ہو چکا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب پر میرے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. تو جہاں اتنا بہترین نمونہ عمل اللہ نے مصطفیٰ کی صورت میں چھوڑا ہو، کیا وہاں مصطفیٰ کے بعد کوئی ناقص اولی الامر چھوڑے گا؟ کیا مصطفیٰ کے بعد کوئی ناقص، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی معیوب اولی الامر چھوڑے گا؟ تو اب اولی الامر کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ خود انسان کو طے کرنا ہے
کہ اولی الامر 100% آئیڈیل ہو یا وہ ہو کہ جو بیٹھ کے کہے کہ کبھی کبھی میں بھی بہک جاتا ہوں, کبھی کبھی مجھ پہ بھی شیطان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خود فیصلہ کرنا ہے, یہ انسانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے, امت کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اطاعت ہے اولی الامر کی, تو اطاعت ہر مرحلے پر ہے. یعنی اگر وہ چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی اطاعت, جیسے وہ کھا رہا ہے اس کے کھانے کی اطاعت, اس طریقے کی اطاعت, جس طرح وہ پانی پی رہا ہے ویسے پانی پینے کی اطاعت, جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے ویسے نماز پڑھنے کی اطاعت, جیسے وہ روزہ کھول رہا ہے تو ویسے روزہ کھولنے کی اطاعت, جیسے وہ حج بجا لا رہا ہے ویسے ہی حج کی اطاعت, جیسے وہ جہاد کر رہا ہے ویسی جہاد کی اطاعت, جیسے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے ویسی زکوٰۃ کی اطاعت. یعنی کوئی اس کی زندگی کا ایسا لمحہ یا مرحلہ نہ ہو کہ جہاں کوئی امت کا فرد انگشت اٹھا کے یہ کہے کہ آپ اس وقت غلطی پر ہیں. ادبی تاریخ کے گوشے آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ کوئی امت کا یا عالم سے عالم فرد بھی ہو چاہے پست سے پست فرد بھی ہو, اس پر انگشت نمائی نہ کر سکے کہ آپ نے یہ کیا کیا, یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح نہیں تھا, آپ نے اپنے لیے 2 چادریں لے لی, ہمارے لیے 1. مجھے بتانا ہی پڑا, مجھے واضح کرنا ہی پڑا, میں تو سمجھ رہا کہ آپ کے ذہن میں ہے. تو اولی الامر یعنی اب دیکھیے اولی الامر لفظ آ رہا ہے امر کا, لفظ ہے امر. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل اور احسان کا. یعنی اللہ کے امر میں عدل بھی شامل ہے اور احسان بھی شامل ہے. جب اللہ کا امر عادل ہے اور اللہ کا امر محسن ہے تو اولی الامر کو بھی عادل اور محسن ہونا چاہیے. اولی الامر کے اندر بھی عدل اور انصاف اور احسان کی کیفیت اور صفت ہونا چاہیے. تب جا کے اطاعت کی منزلیں پوری ہوں گی کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر انسان اطاعت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے. تو کہا کہ ایک ایک امر کی اطاعت کرنی ہے, اس لیے کہ وہ اولی الامر ہے. یعنی امر پر متصرف بھی ہے, امر پر اولا بھی ہے, امر کا مالک بھی ہے, امر کا صاحب بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ امر خدا کا اختیار بھی ہے. امر خدا کا اختیار بھی ہے. اس لیے کہ شب قدر میں جو اللہ کا امر اترتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ امر اتر رہا, شب قدر میں 4 چیزیں اترتی ہیں. ملائکہ, صرف ہم سمجھتے ہیں کہ امر خدا اتر رہا ہے نزول کی منزل پر, لیکن شب قدر میں 4 چیزیں نازل ہوتی ہیں. ملائکہ, روح, امر اور اذن. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یعنی 4 چیزیں نازل ہو رہی شب قدر میں. یعنی اللہ کے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, روح نازل ہو رہی ہے, اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے اور اللہ کا اذن نازل ہو رہا ہے. یہ اذن کیا ہے, اس کو تو سمجھے نا کہ اذن کیا ہے. یہ امر کے ساتھ اذن کیوں اتر رہا ہے؟ تو یہ سوائے ہمارے مکتب کے کوئی یہ بات نہ سمجھا سکا کہ امر خدا اتر رہا ہے کہ کس کس مخلوق کا رزق کتنا ہے, کس کس مخلوق کی سانسیں کتنی ہیں, کس کس مخلوق کی زندگی کتنی ہے, کون سفر میں رہے گا, کون حضر میں رہے گا, کون خطر میں رہے گا, کس کا نکاح ہوگا, کون بے نکاح رہے گا, کس کی اولاد ہوگی, کون بے اولاد رہے گا, کس کا رزق بڑھے گا, کس کا رزق کم ہوگا, کس کی روزی بڑھے گی, کس کی روزی کم ہوگی, کون روزی والا ہوگا, کون بغیر روزگار کے رہے گا, کہاں قحط پڑے گا, کہاں بارش ہوگی, کہاں غلہ ہوگے گا, کہاں کون حاکم آئے گا, حاکم کتنے دن بیٹھے گا. یہ ساری چیزیں امر میں اترتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں امر میں اتر رہی ہیں تو کس پر اتر رہی ہیں؟ نہ مجھ پر نہ کسی اور پر. تو کوئی ہے نا ایسا کہ جس پر امر خدا اتر رہا ہے, اسی کو اولی الامر کہا جاتا ہے. تو جب اولی الامر پر امر خدا اتر رہا ہے تو اس اذن کے ساتھ اترتا ہے کہ چاہے تو امر کو ویسے ہی جاری کرو, چاہے تو اس میں تبدیلی کر دو, ہم پوچھیں گے نہیں. یہ اذن ہے, یہ اذن ہے کہ چاہے تو وقت کی رفتار کو بڑھا دو, چاہے تو وقت کی رفتار کو کم کرو. اذن اس لیے اتر رہا ہے کہ اذن خدا بھی اتر رہا ہے کہ اس امر کے ساتھ اذن خدا بھی تمہارے حوالے. تو اب اولی الامر آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر انسان چلتا چلا جائے اور اطاعت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے. کون ہے جو اطاعت خدا کی منزل پر آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا.
کہ اللہ کا اتباع کرو. اللہ کا اتباع نہیں ہوتا, اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اس لیے کہ اتباع ہوتا ہے عمل کا اور اطاعت ہوتی ہے حکم کی. تو اللہ عمل تو کرتا نہیں کہ کہیں ادھر ہے اور ادھر پھر چلا گیا جب وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ دکھائی تو دیتا نہیں, جب دکھائی نہیں دیتا تو وہ قابل اتباع نہیں ہے. تو اتباع کے لیے اس نے پیغمبر کی ذات کو رکھا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, دعویٰ ہے تمہیں اللہ سے محبت کرنے کا, تو ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ ہمارے نبی کا اتباع کرو. تم ہمارے نبی کو فالو کرو گے, ہم سمجھ جائیں گے کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو. تو اطاعت حکم خدا ہے اور اتباع ہے رسول کی. اسی طرح اتباع رسالت کے بعد اولی الامر کی ہے, یعنی اولی الامر کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے. تو کوئی اتنا اولی الامر کا مطیع ہو جائے, اب جملہ دینے جا رہا ہوں, بہت تیزی سے منزلیں آگے بڑھانی ہے مجھے, بہت مختصر بات ہے. کوئی اتنا اولی الامر کا مطیع ہو جائے, مثلا میں روکتا ہوں بات, پیغمبر کے دور میں امر خدا رسول پر اترتا, رسالت ماہ پر اترتا. تو پیغمبر اپنے دور میں رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, امام بھی تھے, ولی بھی تھے اور اولی الامر بھی تھے. پیغمبر اولی الامر تھے یقیناً تھے, اس لیے کہ امر خدا پیغمبر پر اتر رہا. تو اب چونکہ رسول بھی ہے اور اولی الامر بھی ہے, تو اطاعت کے لیے آئیڈیل ہے, اطاعت کے لیے آئیڈیل ہے. اس لیے اسوہ حسنہ کہا کہ نمونہ عمل ہے, یعنی ہمارا نبی آئیڈیل ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے, یعنی ہر عمل کی اطاعت کی جائے. اس لیے کہ یہ ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا ہے, روحانی طور پر ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا ہے. تم نماز میں جاؤ سجدے میں تو تم معراج میں چلے جاؤ, تو کیا ہمارا نبی معراج میں نہیں رہتا؟ تمہاری نماز معراج ہو تو کیا ہمارے نبی کی نماز معراج نہیں؟ تو یہ تو ہر وقت ہمارے دربار میں رہتا, ہر وقت ہمارے پیش نگاہ رہتا. تو اب تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. اس کے ایک ایک عمل کا اتباع کرنا, ایک ایک عمل کی اطاعت کرنا. تو اطاعت دیتی کیا ہے؟ بس یہی سے گفتگو بڑھ رہی ہے. یہ اطاعت دیتی کیا ہے, اطاعت سے حاصل کیا ہوتا ہے, اطاعت کرنے کے بعد انسان کو ملے گا کیا؟ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں تو بتائیے ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے اطاعت اطاعت اطاعت. تو اطاعت سے ملے گا کیا؟ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب رسول اطاعت والا ہے, جب رسول اولی الامر ہے اور جب رسول کی اطاعت واجب ہے, تو اب رسول کی کوئی ایسی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے کہ جو اطاعت کی اس منزل پر آ جائے کہ 1,25,000 اصحاب میں سے کوئی اطاعت کی اس منزل پر نہیں تھا کہ جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ انا عبد من عبید محمد. اطاعت کی یہ منزل آ گئی کہ علی نے کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں اب عبد کا ترجمہ کیوں کروں بھائی, علی سے ملاقات ہو جائے گی تو ہم پوچھ لیں گے. آپ نے کر دیا عبد کا مطلب غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. تو وہاں آیت کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو معراج پر, یعنی اپنے غلام کو معراج میں لے گئے. چلو پیغمبر غلام ہے لیکن اللہ کے ہیں, اللہ کے ہیں. تو اب علی نے کہا کہ میں اطاعت کی اس منزل پر ہوں کہ میں محمد کا بندہ ہوں, میں بندہ محمد ہوں, یعنی میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے محمد کے دست قدرت کا, میں محمد کا بندہ ہوں. اب محمد کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کہیں گے میں کروں گا, جو محمد کہیں گے میں کروں گا. علی بیٹھ جائیے, میں بیٹھ گیا. علی جائیے, میں چلا گیا. علی خاموش ہو جائیے, میں خاموش ہو گیا. علی فیصلہ کیجئے, میں نے فیصلہ کیا. علی چپ رہیے, میں چپ رہا. علی بولیے, میں بولا. علی قاعدے پہ بلند ہو جائیے. تو جو جو رسول نے کہا میں نے کیا. یا علی احد میں سب چلے گئے, آپ تشریف نہ لے جائیے گا. تو علی ایک ایک لمحے پر مطیع رسول ہیں, اور اس لیے کہا کہ عبد من عبید محمد, میں محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں. یعنی بندہ ہو تو ایسا ہو کہ اطاعت کی اس منزل پر ہو کہ محمد کے چشم و ابرو کے اشارے کو سمجھے, اور جو محمد کہتے جائیں وہ کرتا چلا جائے. اور جب کرتے چلے گئے تو کہا کہ میں عبد ہوں, یعنی آدھا عبد نہیں, اپنی مرضی کا حکم نہیں, جو محمد نے کہا میں نے مانا.
تو جب اطاعت مصطفیٰ کا حق ادا کیا تو کہا کہ میں عبد ہوں محمد. تو اب وہیں پہ فیصلہ آ گیا, وہیں پہ سوال آ گیا کہ یہ عبدیت دیتی کیا ہے, یہ اطاعت دیتی کیا ہے, اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. بس ختم کر دیتا ہوں یہ تشویش, یہ فحش کہ بھائی اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. کیوں کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو, کیوں کہا کہ رسول کی اطاعت کرو, کیوں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس اطاعت سے ملتا کیا ہے. تو جب رسول کی اطاعت میں علی کامل ہو گئے تو عبدیت کی منزل پر آ گئے. یعنی اطاعت میں جو کامل ہو جائے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عبد ہوں. جو اطاعت میں کامل ہو جائے وہی عبدیت کی منزل پر ہے. یعنی کبھی بھی اس کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دے, اس کے حکم پر اپنے حکم کو فوقیت نہ دے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کی اعلیٰ منزل اور عبدیت کا اعلیٰ مقام. تو اب جب علی نے عبدیت کا اعلیٰ مقام طے کیا اور اطاعت کی تمام تر تعریفوں پہ علی پورے اتر گئے, تو اب علی کو کیا ملا؟ علی کو وہ ملا کہ جس کے لیے خود اللہ نے اپنے لیے اعلان کیا. اور اب میں بتاتا ہوں کہ علی کو ملا کیا. ایک بار دیکھیں امام اسماعیل بخاری نے لکھا اور ادھر اصول کافی میں ابو بصیر سے روایت, دونوں مکتب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اطاعت گزار کو ملتا کیا ہے, اور اطاعت بھی وہ جیسی اللہ چاہ رہا, اطاعت بھی وہ جو عبدیت تک پہنچا دے. تو اس اطاعت سے ملتا کیا ہے؟ تو ایک بار اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا عبدی اطیعنی, ہے میرے بندے میری اطاعت کر, حتی اجعلک مثلی, یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر, ایسی اطاعت کر, یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں. دیکھیے اس جیسا تو کوئی نہیں, لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی شے نہیں ہے, لیکن جب وہ کہہ دے تو کہیں نہ کہیں وہ صفت کا اشتراک کر رہا ہے. اب اس نے کہا میں اپنا جیسا بنا لوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لو مطلب لے جاؤ. میرے جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقول لشیء کن فیکون, تقول لشیء کن فیکون. میری اطاعت کا حق ادا کرو گے تو جیسے میں کن کا مالک ہوں میں تمہیں بھی کن کا مالک بنا دوں گا. تو جب علی اطاعت خدا اور رسول کی آخری منزل پر آ گئے تو اللہ کو کہنا پڑا نا علی میں بھی مالک کن, تو بھی مالک کن. سیدھی سی بات تھی. اطاعت کی اس منزل پر آ گئے کہ عبدیت کا نعرہ لگایا علی, تو اب ضروری ہے خدا پر کہ وہ علی کو مالک کن بنائے. اس لیے کہ اطاعت اولی الامر کی منزل پر ہے علی, علی کا اولی الامر رسول ہے. پتہ نہیں یہ بات آپ تک کیسے پہنچے گی جو میں پہنچانے جا رہا ہوں. علی کا اولی الامر ہے رسول, اور رسول علی کا رسول بھی ہے. تو علی تو دوہری اطاعت کر رہے ہیں, رسول کی بھی اور اولی الامر کی بھی, اور اللہ کی اطاعت تو ہے ہی. ٹھیک ہے, تو علی اطاعت خدا کی اس اور رسول کی اس منزل پر کہ جہاں عبدیت کی منزل آ گئی. اور جب عبدیت کی منزل طے ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہو جاتا, وہ ہو جاتی. جب تم میری اطاعت کا ادا کر دو گے تو ہم نے تمہیں کن کا مالک بنا دیا. یعنی مالک کن ہونے کے لیے اطاعت شرط ہے, اور اطاعت بھی آقا کی اطاعت, اطاعت بھی مولا کی اطاعت. یعنی آقا کے سامنے چاہے تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو اپنے کو غلام ہی کہنا, اور جب غلامیت کا جب عبدیت کا حق ادا کر دو گے تو پھر آقا تمہیں اطاعت کا صلہ ادا کرے گا. تو وہاں علی نے مصطفیٰ کو زندگی بھر آقا کہا تو کن فیکون کا ادراک لے گئے, اور یہاں عباس نے حسین کو زندگی بھر آقا کہا. زندگی بھر عباس نے حسین کو آقا کہا اور اطاعت اولی الامر کا حق ادا کیا. چونکہ حق ادا کیا تو اگر عبد کے معنی وہاں غلام ہے تو عباس نے یہی تو کہا کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا غلام یعنی آپ کا عبد ہوں.
یعنی عباس نے اپنے نفس کو بیچ دیا حسین کے ہاتھوں میں. یعنی نفس عباس کے مالک ہے حسین، جیسے نفس علی کا مالک ہے، بولے نا اللہ، جیسے نفس علی کا مالک ہے اللہ. تو اب جب علی نے نفس اللہ کو دیا تو اللہ سے کیا ملا؟ مرضات اللہ. جب علی نے اللہ کو نفس دیا تو اللہ نے علی کو اپنی مرضی دی. یعنی جب مالک اور آقا کو کوئی نفس بیچے تو آقا پر ضروری ہے کہ اپنی مرضی غلام کو دے. تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ مرضی حسین عباس کے پاس، نفس عباس حسین کے پاس. نفس بیچ دی. آگے پڑھیے تو عباس کے اشعار میں یہی ہے، نفس کیا پریشانی ہے، لے جا حسین کو دے دے، اپنے آپ کو بخش دے حسین کو. تو دیکھیے یہ جو اطاعت کی منزل ہے یہ ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں من و عن ویسے ہی اسلام پر عمل کر رہا ہوں جیسے رسول نے، قرآن نے، شریعت نے اور فقہ نے مجھے بتایا، تو اس کا سب سے بڑا معیار، کسوٹی اور امتحان یہ لیجیے آپ کہ ہم تو جب جانے کہ تم ویسے ہی ہر چیز پر عمل کر رہے ہو جیسے قرآن نے کہا ہے کہ تم کن کہہ کے دکھاؤ. ہمارے بہت سے کام ہیں، مولوی صاحب آپ کر دیجئے. ملا جو ہے مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ہر رکن پر عمل کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو ذرا ہمارا کام تو کن کہہ کے کر کے دکھائیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اطاعت کلی ہے وہاں پر اختیار کن ہے. اور یہ قرآن ہے، قرآن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہر امر خدا اللہ کے پاس، ہر امر خدا کا مالک ہے اللہ، اور ہر امر خدا کا اظہار ہے قرآن میں. ہر امر خدا کا اظہار ہے قرآن میں. یعنی کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب کی باتیں ہیں قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عنصر، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا زاویہ، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، تبیانا لکل شیء. اس سے بڑھ کر کیا جملہ ہوگا؟ تبیانا لکل شیء. اس میں کل شے کا بیان ہے. ٹھیک ہے، قرآن پر اگر اعتقاد ہو تو لوگ ہم سے سیکھیں کہ اعتقاد قرآن کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اعتقاد قرآن پر ایک جملہ کہتا ہوں. جب کہہ دیا تبیانا لکل شیء، کل شے کا علم ہے قرآن میں، کل شے کا بیان ہے قرآن میں، تو میں کیوں نہ کہہ دوں یہ فرش ازا بھی قرآن میں ہے. کل شے کا بیان ہے قرآن میں. علم بھی قرآن میں. جب علم شے ہے تو علم بھی قرآن میں. جب جھولا شے ہے تو جھولا بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب آپ اپنی چیزیں بھی قرآن میں لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب آپ اپنی اپنی چیزیں بھی قرآن میں لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ قرآن سب کا علم رکھتا ہے، سب جانتا ہے قرآن. تو جب آپ کی چیزیں ہیں تو یہاں کی چیزیں بھی ہیں. علم بھی ہے، تازیہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، جھولا بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، ماتم بھی ہے. اس لیے کہ تبیانا لکل شیء ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. تو زمین میں جو کچھ ہے قرآن جانتا ہے، سطح زمین میں جو ہے وہ قرآن جانتا ہے. ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے، فضا کیا ہے قرآن جانتا ہے، خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے. پہلا آسمان قرآن جانتا ہے، دوسرا قرآن جانتا ہے، تیسرا قرآن جانتا ہے، چوتھا آسمان قرآن جانتا ہے، پانچواں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، چھٹا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، ساتواں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، طوبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے، سدرہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، قاب قوسین کیا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا ہے قرآن جانتا ہے، فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انبیاء کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، انسان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلمان کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، جنات کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سمندر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، دریا کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پہاڑ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، شجر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، پھل کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، سب کچھ قرآن جانتا ہے. اور یہی قرآن اللہ نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک،
ہم نے پورا کا پورا قرآن اے نبی آپ کے قلب پر نازل کیا. مطلب ہے آپ نے غور نہیں کیا. جب پورا قرآن قلب رسول پر ہے تو اب کہنے دو عرش کیا ہے رسول جانتا ہے, کرسی کیا ہے رسول جانتا ہے, لوح کیا ہے رسول جانتا ہے, قلم کیا ہے رسول جانتا ہے, آسمان کیا ہے رسول جانتا ہے, زمین کیا ہے رسول جانتا ہے, فرشتے کیا ہیں رسول جانتا ہے, ملائکہ کیا ہے رسول جانتا ہے, جنات کیا ہیں رسول جانتا ہے, انسان کیا ہے رسول جانتا ہے, دریا کتنے ہیں رسول جانتا ہے, سمندر کتنے ہیں رسول جانتا ہے, شجر کتنے ہیں رسول جانتا ہے, حجر کتنے ہیں رسول جانتا ہے, مشرق مغرب شمال جنوب سرا سریا سب رسول جانتا ہے. ایک بار وہی رسول 13 رجب کو کعبے میں آیا, زبان علی کے دہن میں ڈالی, سارا علم قرآن سینہ علی میں. تو اب کہنے دو زمین کیا ہے علی جانتا ہے, آسمان کیا ہے علی جانتا ہے, جنات کیا ہے علی جانتا ہے, ستارے کیا ہے علی جانتا ہے, فرشتے کیا ہے علی جانتا ہے, مشرق مغرب شمال جنوب سرا سریا سب علی جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ رسول جانتا ہے. جیسے سارا علم علی کے پاس ویسے ہی سارا علم رسول کے پاس. وہی رسول 3 شعبان حجرہ سیدہ میں آیا, حسین کے دہن میں اپنی زبان, سارا علم قرآن حسین میں. تو اب زمین کیا ہے حسین جانتا ہے, آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے, ستارے کیا ہے حسین جانتا ہے, فرشتے کیا ہے حسین جانتا ہے, دریا سمندر پہاڑ حجر شجر کیا ہے حسین جانتا ہے, مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سرا سے سریا سب حسین جانتا ہے. سارا علم قرآن سینہ حسین میں. اور وہی حسین 4 شعبان کو ام البنین کے حجرے کو ام البنین کے حجرے آئے اور اسی شان سے عباس کو گود میں لیا جیسے 13 رجب کو رسول نے علی کو گود میں لیا. اسی شان سے جیسے کعبے میں بھائی نے بھائی کو, ویسے ہی اسی کعبے میں کعبہ ہے بیت علی, پھر بھائی نے بھائی کو اس میں لے لیا, آگوش میں لے لیا. اور اب چھوٹے بھائی نے دہن کھولا, حسین نے زبان دہن عباس میں داخل کی, بالکل ویسے ہی جیسے علی نے زبان رسالت چوسی, ویسے ہی عباس نے زبان امامت چوسی, بالکل ویسے ہی. جب علی شیر ہوئے تو علی نے دہن کھولا, رسول نے پہلے زبان نہیں نکالی تھی, زبان باہر نہیں نکالی جب تک علی نے دہن نہیں کھول دیا. ویسے ہی جب تک عباس نے دہن نہیں کھول دیا, حسین نے زبان باہر نہیں نکالی, زبان عباس نے سارا کا سارا علم. جب عباس نے سمجھا کہ منتقل ہو گیا, فضائل پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں, اس وقت ویسے ہی زبان امامت, لیکن وہاں کیا ہے زبان رسالت, زبان امامت کے دہن میں 13 رجب کعبہ, زبان رسالت دہن امامت کے دہن میں. اب یہاں کیا ہے 4 شعبان حسین کی زبان ہے تو زبان امامت. اب کیا لفظ رکھے عباس کے لیے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان امامت زبان وفا کے دہن میں. زبان امامت عباس کے دہن میں, یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ امامت وفا کو زبان دے رہی ہے یا وفا امامت کو زبان دے رہی ہے. اسی وقت سے سلام و قیام بھی ہو گیا, کلام بھی ہو گیا, اور اسی وقت سے وعدہ و وعید بھی ہو گئی. اسی وقت سے یعنی زبان دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جگہ پہنچے نہیں کہ بھائی برادردار سے بھی ہم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. تو یہ زبان دے دینا
یعنی وعدہ کر لینا. اب عباس نے وعدہ کیا ہے یا حسین نے؟ یہ تو کھلے گا، پھر کبھی کھلے گا. لیکن میں جملہ آپ کے حوالے کیے بغیر رہوں گا نہیں کہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ سارا کا سارا علم قرآن سینہ حسین میں، اور حسین کے لعاب دہن کے ذریعے وہ سارا علم جسد عباس میں، اور عباس اطاعت کی منزل عبد خدا کی منزل، اور ایسا عبد خدا پتہ نہیں یہ جملہ یقیناً آپ تک پہنچا ہوا تو ہے اور یقیناً آپ قبول کریں گے کہ عبد خدا ایسا کہ دیکھیے کچھ لفظ اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مخصوص رکھی ہیں مخصوص بندوں کے لیے، حالانکہ سب اس سے متصف ہیں. یعنی 14 کے 14 بلند ہیں، 14 کے 14 بلند ہیں، سب کی بلندی برابر ہے، لیکن ان 14 میں ایک ہی ہے جس کا نام علی ہے. بعد میں نام علی کے بچوں کے ریپیٹ ہوئے، لیکن پہلا علی کون ہے؟ ابن ابو طالب کہ یہ علی ہے. ماں لیسا فوق الشیء، تو یہ نام علی کے لیے مخصوص ہو گیا. اچھا دوسرا ایک لقب ہے کہ جس سے صرف علی متصف ہے، اور وہ لقب ہے امیر المومنین. کسی امام کے لیے یہ لقب نہیں، کسی امام نے اپنے ساتھ یہ لقب استعمال نہیں کیا. امیر المومنین یہ لقب رہ گیا صرف امیر المومنین علی کے لیے، حالانکہ سب اس بات کے یعنی اہل ہیں کہ سب کو امیر المومنین کہا جائے، لیکن یہ لقب صرف اور صرف امیر المومنین تو علی کے. تو کچھ لفظ کچھ صفات ہیں سب میں، لیکن کسی نہ کسی کے لیے مختص ہو گئے، کسی نہ کسی کے لیے مختص ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے، لیکن میرا حسن ظن کہتا ہے، بلکہ حسن یقین کہتا ہے کہ سب کو یاد ہے. اس لیے کہ جیسے ہی لفظ آیا عبد، تو عبد تو سب ہے، عبد تو سب ہیں. عبد صالح عباس، جس سے میرا جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام. لیکن میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں، سجدے سب کر رہے ہیں، 14 کے 14 سجدہ گزار رہے ہیں، اور کسی کے سجدے کا کوئی جواب نہیں ہے. سید سجاد ایک ہی ہے. کوئی دلیل دیتے پھر بھی آپ چپ رہے. سید سجاد ایک ہے، دیکھ رہے آپ، یعنی کوئی نہ کوئی لقب کسی نہ کسی سے مخصوص ہے. تو جب لفظ عبد کی بات آ گئی تو عبد صالح عباس، اور اب کہا کہ عباس عبدیت کی اس منزل پر ہے کہ اس وقت تک تشہد کے بعد سلام کامل نہیں ہوگا جب تک السلام علینا عباد اللہ الصالحین، کہ جب تک سلام میں عباس بھی شامل نہ ہو جائے، جب تک سلام میں عباس بھی شامل نہ ہو جائے. غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام بلند ترین صلوات. عباد اللہ صالحین، دیکھیے اللہ کے صالح بندے، اللہ کے صالح بندے، عباد اللہ صالحین ہے کہ نہیں؟ لفظ ہے نا. عبد صالح جناب خضر کو بھی کہا گیا، خضر بھی عبد صالح، قرآن میں عبد صالح کہا گیا، اور صاحب علم لدنی بھی کہا گیا. یہ سمجھنے کی بات، جناب خضر کو عبد صالح کہا، اور ساتھ ساتھ کہا چونکہ خضر عبد صالح ہے تو علم لدنی بھی خضر کے پاس ہے. علم لدنی یعنی جس نے کسی دنیا والے سے علم حاصل نہ کیا ہو، جسے اللہ نے علم دیا ہو. علم لدنی یعنی ہمارے پاس سے علم ملا ہو. تو جو عبد صالح ہوتا ہے وہ عالم علم لدنی ہوتا ہے. میں نے آہستہ سے دیکھا، آپ نے بھی آہستہ سے. جو عبد صالح ہو وہ علم لدنی کا حامل ہوتا. تو عباس ہیں عبد صالح. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا نا آپ نے سلام، تو اس میں عباس یقیناً شامل ہے. اب اگر آپ، میں اور دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی السلام علینا کیا ہے؟ سلام، ہم پر سلام. تشہد کے بعد جو سلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علینا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم پر سلام. تشہد کے بعد سلام ہم پر، یعنی مجھ پر بھی، یعنی نماز میں اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہا ہوں. تو میں شامل ہوں تو کیا عباس شامل نہیں ہو سکتا؟
تو عبد صالح تو ہے نا عباس. تو چلیے تشہد نہ صحیح سلام میں تو عباس شامل ہیں. تشہد کی بحث بعد میں ہو جائے. تشہد میں کس کا نام آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, لیکن سلام میں ذکر عباس ہے. سلام میں ذکر عباس ہے, یعنی اس وقت تک نماز کامل نہیں ہے کہ جب تک ذہن میں تصور عباس نہ آ جائے. یہ کہاں سے آئی بات کہ جب تک نماز دوران نماز ذہن میں تصور عباس نہ آ جائے اس وقت تک نماز کامل نہیں. تو عباس تو غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ کا تصور نماز. دیکھیے علینا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, چلیے میں نے اپنے سلام کر دیا. اب مجھ سے ہٹ کر اللہ سے ہٹ کر کوئی عبد صالح ہے تو وہ ذہن میں آ جائے تو وہ تو غیر اللہ ہو گیا. اور غیر اللہ کا تصور نماز میں اور پھر نماز کامل ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ غیر اللہ کا تصور جو حضرت عباس کا عبد صالح کے حساب سے تصور آ گیا اور پھر نماز کامل ہے, پھر نماز قبول ہے, تو یہ دلیل کون سی بن رہی ہے؟ ارے آپ تو پہنچے ہوئے ہیں. دلیل اس وقت بن رہی ہے جب رسول سجدے میں ہے, حسین پشت پر ہے. رسول سجدے میں, حسین پشت پر ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت ذہن رسول میں تصور حسین تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو اللہ نے تصور ڈلوایا. ختم کر رہا ہوں بات, ایسی باتیں بہت دیر سے آپ بیٹھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ذہن رسول میں تصور حسین اس وقت نہیں تھا, اس لیے کہ جیسے علی کی نماز ہے ویسے رسول کی بھی نماز ہے, جیسے علی وقت نماز یہاں نہیں ہوتے ویسے رسول بھی وقت نماز یہاں نہیں ہوتی. تو چلیے اس وقت نہیں تھا, لیکن اللہ نے تصور دلوایا. اور کیسے دلوایا؟ اے میرے حبیب اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین کچھ سے نہ اٹھ جائیں. ابھی تک شاید تصور حسین نہیں تھا, لیکن اللہ کے پیغام سے ذہن رسول میں تصور حسین آ گئے. اب کوئی فتویٰ لگائے رسول کی نماز پر, اب کوئی رسول کی نماز پر فتویٰ لگائے, اس لیے کہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ رسول نے نماز کا اعادہ کیا ہو, دوبارہ قضا نماز پڑھی ہو. کہیں رسول کی نماز جاری رہی, ختم ہوئی, اکمال کی منزل پر آ گئے. اور اس وقت حسین سن رہے تھے کہ رسول نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. حسین سن رہے تھے اور حسین بھی برابر کہے جا رہے تھے. اور جب حسین نے دیکھ لیا کہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھ لی گئی, حسین نے سجدہ کامل کیا, پشت سے اٹھا, ختم ہو گئی بات. حسین نے اسی وقت وعدہ کیا نانا 70 مرتبہ نہیں 72 گلے دوں گا آپ کی راہ. آپ نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے تو میں 72 گلے دوں گا نانا, 72 گلے آپ کی راہ میں دوں گا. آپ نے ہائے کیا, یقین مانے ہائے کہنا ضروری ہے, ہائے سے شرمایا نہ کریں, یہی ہائے بخشش کی ضابطہ ہے اگر میری بات پر یقین ہے. جناب سیدہ عالمین کا نام میرے سامنے ہے, اس نام کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ صرف ابا عبداللہ حسین کا سہارا ہے قبر میں, صرف یہ ہائے حسین کا سہارا ہے قبر میں. اگر اس کے علاوہ آپ کو یقین ہے کسی اور پر تو آپ چپ رہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز آپ کو بخشوائے تو چپ رہیے, لیکن آج تو ویسے بھی چپ ہونا بنتا نہیں ہے, اس لیے کہ آج حسین کی 4 برس کی بچی کا ذکر کرنا ہے. 4 برس کی معصومہ زندان کہ جس نے 4 برس میں اتنے ہی ستم سہے ہیں کہ جتنے دادی نے 3 مہینے میں. جو زہرا پر مسائل ٹوٹے ہیں وہی چھوٹی زہرا پر مسائل ٹوٹے ہیں, جو بنت رسول پر مسائل ٹوٹے ہیں. ہائے کہنے میں کوئی حرج نہیں میرے عزیز, میں بار بار یہ کہتا ہوں آنسو نہیں آتے, نہیں آتے آنسو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے آنسو نہیں آ رہے آپ پریشان نہ ہوا کریں. آنسو کبھی آتے کبھی نہیں آتے, صرف آپ ذکر سنیں اور ہائے کہتے ہیں. اس لیے کہ زبان پر اختیار ہے, زبان پر اختیار ہے, آنکھوں پر اختیار نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہائے کہتے جائیں, یہی ہائے آپ کو بخشوا کے لے جائے گی میرے عزیزوں. اس لیے کہ کربلا جیسا کوئی واقعہ گزرا نہیں. دیکھیے جب تک کربلا کے مصائب کا انکار ہوتا رہے گا
کہ کربلا میں یہ نہیں ہوا، سب جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہوا، تب تک آپ یہ غزہ دیکھتے رہیں گے، تب تک یہ غزہ کو دیکھتے رہو گے. جب تک کربلا کا انکار کرو گے تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسی کے سامنے کسی بچی کو تماچے مارتا ہے. ایسے بھی گزرے ہیں انسان کہ اسی میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بھائی کے سامنے بھائی کے بازو کاٹ دیے، جنہوں نے باپ کے سامنے بیٹے کے جگر سے برچھی کا پھل پار کر دیا، جنہوں نے باپ کی گود میں 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا. یہ سب کربلا میں ہوا. اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوا ہے میرے عزیزوں، کوئی معمولی نہ سمجھنا. صرف ایک جملہ کہتا ہوں. ایک ذاکر تھا جو عراق میں مسائل پڑھ رہا تھا، روضہ خان تھا. وہ مسائل بھی ذاکر وہاں بھی الگ ہوتے. روضہ خان مسائل پڑھ رہا تھا. اس نے مسائل پڑھے، سامنے ایک عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ مسائل پڑھتے پڑھتے سر حسین کے مسائل پر آیا. اس نے ایک بار ایسی روایت پڑھی کہ وہ عالم لاہور پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے. یہ ذاکرین اپنی طرف سے بنا بنا کے پڑھتے اسے بڑھوانے کے لیے تاکہ 2-4 آدمی بے ہوش ہو جائیں، بس اس لیے وہ عالم اٹھ کے چلے گئے اپنے حجرے میں چلے گئے اور لا حول ولا قوت کہہ کے چلے گئے. رات کو ابا عبداللہ حسین خواب میں آیا. کیوں اٹھ کے آئے وہاں سے؟ کہا مولا وہ مجھے روایت پہ یقین نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑھ کے پڑھ رہا ہے. کہا تجھے کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو اس نے بیان کیا ہے وہ کام اٹھا. اب سننا وہ ذاکر بیان کیا کر رہا تھا. اس ذاکر نے جو روایت بیان کی اس نے یہ بیان کیا کہ اے زائران حسین، جب حسین کا گلا 13 ضربوں سے کاٹا گیا تو بہت دور سے حمید ابن مسلم دیکھ رہا تھا اور دور سے اس نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی تھی. جس مقام پر حسین کا گلا کٹا تو گرد اڑ رہی تھی. تو کہتا ہے کہ راوی دور سے دوڑتا ہوا آیا تاکہ دیکھو یہ گرد کیوں اڑ رہی ہے، یہ گرد کس لیے اڑ رہی ہے. تو راوی کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ گرد اس لیے اڑ رہی تھی کہ شمر سر حسین کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور جب زمین پر مارتا تھا تو زمین سے گرد اڑتی تھی، پھر سر کو اٹھاتا تھا پھر زمین پر مارتا. یہ روایت ذاکر نے پڑھی تو عالم نے انکار کیا. تو حسین نے کہا اس سے زیادہ میرے سر کے ساتھ مسائل، اس سے زیادہ میرے سر کے ساتھ مصیبتیں پڑی. سن رہا ایک بات روایت، لیکن ایک جملہ مجھ سے سن لینا میرے عزیزوں. یہ راوی تو بہت دور تھا نا کہ جو گرد اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا. 4 آنکھیں ایسی تھیں جو بالکل قریب سے حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے. 2 آنکھیں زینب کی آنکھیں اور 2 آنکھیں سکینہ کی آنکھیں. حضرت اللہ یہی حق گریہ کرتے ہیں. سکینہ نے بھی اپنے بابا کو دیکھا، زینب نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن اس سے آگے کی روایت جو حسین نے خود بیان کی اور مقاتل میں لکھا ہوا ہے سنیں گے آپ کہ سر حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا لکھنے والے نے لکھا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب سر حسین کو اتارا گیا، نیزے سے اتارا گیا اور کسی چیز میں رکھ دیا گیا. ہائے کہو گے تو میں وہ بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے. اس سے بڑھ کر ہائے کہنے کا مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا. جس چیز میں سر حسین کو رکھا گیا وہ چیز کون سی تھی پتہ ہے؟ یہ جانور جس چمڑے کے توبڑے میں چارہ کھاتے ہیں نا، وہ گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. اس کو گھوڑے کے گلے سے اتارا، اس میں سر حسین کو رکھا. ایک بار سر حسین نے خولی کو دیکھا اور دیکھ کر خولی پر لعنت کی کہ تجھ پر خدا کی لعنت، خدا تجھے آگ و آہن کے مسائل میں مبتلا کرے. جیسے ہی خولی نے یہ سنا کہ سر حسین مجھے بددعا دے رہا ہے، خولی نے تازیانہ اٹھایا اور سر حسین پر مارنا شروع کیا. اسی لیے روایتیں پڑھی نہیں جاتی کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنے مسائل ٹوٹے ہیں کربلا والوں کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بیان کیا جاتا. اور وہی مسائل دیکھ رہی ہے 4 برس کی بچی سکینہ. میرے عزیزوں، ہے دردمند دل رکھنے والوں، ہے اپنے اپنے باپ کا سایہ محسوس کرنے والوں، خدا تمہارے سروں پر تمہارے باپ کا سایہ سلامت رکھے. ذرا مجھے بتاؤ ایک 4 برس کی بچی پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب وہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر دیکھ رہی ہو. مسلسل سکینہ نو کے سینہ پر اپنے بابا کا سر دیکھ رہی ہو اور اس عالم میں کہ پھوپھی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے.
बैठी हुई है सकीना रूबी की गोद में, और आलम यह है कि सकीना के हाथ भी रसन से बंधे हुए हैं। हाय कहना जरूरी है मेरे अजीजों, 4 बरस की बच्ची का जिक्र है, सकीना के हाथ भी रसन से बंधे हुए हैं। मैं इसलिए ये हाथ मैंने दिखाया ना तो आप समझे कि ये कलाइयाँ, मेरा सिन आप जानते हैं और आपका सिन मैं जानता हूँ। मेरे जैसे सिन वाले के हाथ में रस्सियां बन जाएं, जहन में आ जाता है 4 बरस की बच्ची की कलाइयां कितनी छोटी होती हैं। 4 बरस की बच्ची के 10 हाथ कितने छोटे होते हैं। उन हाथों में रस्सियां बंधी, और रस्सियां भी बड़ी कस के बांधी गई, रस्सियां भी बड़ी कस के बांधी गई। हाय कहते हैं, आपको कसम बचाते रह सकते हैं। देखिए सकीना पर जुल्म शुरू उस वक्त से नहीं हुआ, सकीना पे जुल्म शुरू हुआ उस वक्त जब हुसैन का सर कट के नौ के सिना पर आ गया। तो वो तो जुल्म की इब्तिदा थी, जुल्म बढ़ता ही गया, जुल्म सकीना पर बढ़ा है। कभी मक्तल पढ़िएगा आप तो आपको अंदाजा होगा कि सकीना पर जुल्म बढ़ता ही गया है। यानी हम समझ रहे हैं कि सकीना के बाप का साया सर से उठा तो दामन में आग लग गई। तो यही सबसे बड़ा जुल्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म, ये जुल्म है, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म हुआ। वो जुल्म क्या है? सकीना के रुखसार पर तमाचे लगे, ये भी बड़ा जुल्म है, लेकिन जुल्म इससे भी बढ़कर हुआ। वो जुल्म क्या है? एक बार सकीना 11 मुहर्रम को जब बाप के लाशे के करीब से गुजर रही है तो सकीना ने बेख्तियार खड़े नाथे से भूपी की गोद से अपने आप को नाथे से जमीन पर गिराया, और सकीना इसी तरह घिसटती हुई अपने बाबा के लाशे पर पहुंची। बाप के लाशे पर लिपट गई, सीने से लिपट गई, बहुत देर गिरिया करती रही। वो सकीना जिसे रात तक तमाचे लगे, जिसे शाम गरीबा में जिसके दामन में आग लगी, अब जुल्म ये बढ़ा कि शिमर ने ताजियाने की इब्तिदा कर दी। ताजियाने की इब्तिदा, ताजियाना मार के बच्ची को बाप के लाशे से जुदा किया। समझ रहे हैं, यहीं पर जुल्म खत्म हो गया। जैसे ही नाके पे सकीना बैठी है, शिमर ने महसूस किया ये बच्ची से सब मोहब्बत करती है, और चूंकि सकीना रो बहुत रही थी, सकीना बार बार गिरिया कर रही थी, लेकिन थकना नहीं। मैंने इसीलिए फजाइल बहुत छोटे पढ़े, बस मुझे 2-4 मिनट की ज़हमत दीजिए, जरा 2-4 मिनट की मुझे मोहलत दीजिएगा कि भाई सकीना पर मसाइब यहाँ रुके नहीं। सकीना पर मसाइब की इंतहा होती है, बढ़ते गए मसाइब। बच्ची चुप नहीं हो रही थी। तो कैसे चुप हो जाए बच्ची जो अपने बाप का सर रोके सिना पर देख रही हो, जो भूपी की चादर लुटते हुए देख रही हो, जिसने शाम गरीबा में खैमा को जलते हुए देखा हो, जिसने भाई के पुष्प पर ताजियाने लगते हुए देखे हो, नहीं, जिसने नन्ना सा अली असगर का गला रोके सिना पर देखा हो, तो कैसे चुप हो जाए? बच्ची चुप नहीं हो रही थी। अच्छा ये बच्ची चुप नहीं हो रही, तो शिव ने कहा मुझे तरीका आता है बच्ची को चुप कराने। एक अलग नाका मंगवाया गया। ये मैं कह रहा हूँ करबला में मसाइल कम नहीं है, पढ़े कम जाते हैं। एक अलग नाका मंगवाया गया, ज़ैनब की गोद से छीन कर सकीना को जुदा किया। उस अलग नाके पर सकीना को बांधा गया, इस आलम से बांधा गया कि सकीना का सीना था और ऊंट की पुश्त थी, और पूरे ऊंट से सकीना को बांधा गया। और अब ऊंट को चलाया नहीं गया, ऊंट को दौड़ाया गया, और बच्ची की आवाज आ रही थी, भैया मुझे बचाओ, भैया शिव से कहो अब नहीं रहूंगी। आज को मतलब बस आखिरी मुझे रवायत आखिरी बंदा मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपके लिए दुआ। आखिरी सकीना कैद खाने में सारी मंजिलें मैंने तय कर दी। कूफे का बाजार, कूफे का दरबार, शाम का बाजार, शाम का दरबार, सकीना कैद खाने में आ गई। साबित है रिवायतों से ये 1 साल कैद रहे। सारे उलमाए मकातिल ने लिखा 1 साल कैद रहे। 1 साल सकीना ने क्या क्या सितम देखे। कब तक बाबा के सीने के बगैर सोती। देखो बच्ची ने इस जुमला कहा था ना कि बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती, तो ये बच्ची ने अजराहे तस्करा नहीं कहा था। ये बच्ची सादिकों के खानदान की बच्ची, ये बच्ची सच्चों के खानदान की बच्ची है। तो अगर सकीना ने कहा था तो अब इस बात पर और रो लेना कि जब सकीना ने कहा है कि मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती, तो हुसैन को बिछड़े हुए 1 साल हो गया। मालूम सकीना सोई भी है या नहीं सोई। हाँ, रिवायत ने लिखा एक बार सकीना को नींद आ गई,
ختم ہو گئی بات. میں نے کہا آنسوؤں کا انتظار نہیں, بس ہائے کہتے رہیں. نہ معلوم کیسے بچی کو نیند آ گئی, پھوپھی کی گود میں بچی, نہ معلوم وسیع میں تھی یا کیا ہوا کہ ایک بار بچی چونک کر اٹھی. اٹھنے کے بعد کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد کبھی قید خانے میں اس دروازے پر, کبھی اس دیوار پر, کبھی اس دروازے پر. اب پیچھے پیچھے زینب, سکینہ کیا ہوا, کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ ایک بار سکینہ نے روتے ہوئے کہا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں آئے تھے. آپ تھک گئے شاید. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے شک مسائل پڑھ دی ہیں, پھر بات کو چادر زہرا کا واسطہ ہائے کہہ دینا. کہا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں آئے تھے اور مجھے اپنے سینے پہ سلائے ہوئے تھے. ایک بار سکینہ چیخ کے روئی تو ساری بیویوں نے رونا شروع کی. یہ آواز حاکم کے کان تک گئی. حاکم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بچی جو حسین کی بیٹی ہے بہت رو رہی, بہت گریہ کر رہی ہے, بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا کہ اچھا حسین کا سر قید خانے میں لے جاؤ, شاید بچی کو قرار آ جائے. جیسے ہی سر حسین قید خانے میں آیا, بچی کھڑی ہو گئی. بچی نے سر کو اپنی گود میں لیا, بچی کو زانو بیٹھی, باپ کے سر کو زانو پہ رکھا, رخسار سے رخسار ملا کر کہا بابا تماچے مارے گئے, بابا دامن میں آگ لگی, بابا سر سے ردا چھن گئی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ سے سر کو چھین کے لے گئے. بچی پیچھے پیچھے بھاگی, میرے بابا کے سر کو دے دو, میرے بابا کے سر کو دے دو. زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھالے. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو گود میں لیا, لٹایا, تھپک تھپک کے سلانے لگی. ایک بار سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. زینب نے نبض دیکھی, آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سید سجاد حسین سکینہ کو